بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرامی، السلام علیکم۔ ناظرین کرامی، ہم پچھلے 4 ایپیسوڈ سے مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس داستان کو ذکر کرنے کا مقصد بس یہی ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، آپ کو یہ معلوم ہو کہ بنی اسرائیل کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ اسرائیل کون ہے، اور اسرائیل کیوں مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل مسلمانوں کو اپنا کیوں دشمن سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا آپس میں کیا تعلق ہے، آئیے مزید داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معزز ناظرین کرامی، روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، اور بالآخر باپ بیٹے اس وقت ملے جب حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹ آئی، اور وہ 24 برس تک اپنے بیٹے کے پاس مقیم رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت کو اپنے وطن فلسطین لے جایا جائے، اور وہاں جا کر میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں تدفین کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین لے گئے، اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی ویسے ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے ہی بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا، اور آج بھی یہ رسم جاری ہے۔ معزز ناظرین کرامی، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری ہو چکی ہوگی کہ اصل میں بنی اسرائیل کون ہے۔ یہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین تینوں بڑے مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک یکساں تصدیق کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اس سرزمین پر آئے اور اکثر یہیں پر مدفون ہیں اور محو اصطلاحات ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی اسی خطۂ ارض پر تشریف لائے، یہیں پر انہیں مسلوب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس آسمان پر بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی میں سے اور انہی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیحی کہلائے۔ معزز ناظرین کرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور ان کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز موجودہ سعودی عرب میں آباد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ مبعوث ہوئے۔ کزن قبیلے کی اصطلاحات سے قطعاً معجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد سے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام عرف اسرائیل کے چچا تھے۔ معزز ناظرین کرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے۔ قرآن مجید کے مطابق معراج کی شب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جس کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز چلا آ رہا ہے۔ جو قوم طاقتور ہوئی اس نے اس پر بڑھ کر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق مسیح، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے یہاں پر اپنا اختیار قائم کر چکے ہیں، لیکن کرسچن ورلڈ امریکہ اور برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں یعنی اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور اب تک یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے آسمانی کھانے کے بارے میں بھی بتائیں گے، جو من و سلوہ کی صورت میں نازل ہوتا رہا، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کا۔ ویسے بنی اسرائیل میں کئی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، لیکن ہم یہاں پر چند مشہور اور معروف انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ وہ انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، البتہ باقی انبیاء کا مختصر تذکرہ کرنا ضروری ہے، لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔